یہ مفعول لہو ہے کہ یہ روزہ رکھنا ریا کے لیے نہیں تھا بلکہ خوف خدا کے لیے تھا۔ باقی یہاں پر اس قصیدے کے اشعار جو ہیں اس میں کچھ حذف ہے، تو کہتے ہیں کہ وزادہ فی تنویر الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اس کے اندر یہاں دو شعر اور بھی ہیں۔ وہ پہلا شعر یہ ہے وَصَانَ لِسَانَهُ عَنْ كُلِّ إِفْكٍ وَمَا زَالَتْ جَوَارِحُهُ عَفِيفًا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان محفوظ رکھی ہر قسم کے جھوٹ سے، اور ہمیشہ آپ کے اعضاء مبارک پاک رہے۔ ما زالت جوارحہ، جارحہ کی جمع ہے، ظاہری اعضاء کو کہتے ہیں، تو آپ کے اعضاء ہمیشہ عفیفہ، چونکہ جوارح جمع ہے مؤنث ہے، اس وجہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ کا لقب میخ پڑا ہوا تھا، یعنی جس طرح کیل اور میخ کو گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ جب اگر گاڑا ہوا ہے تو آگے پیچھے جنبش نہیں کرتا، تو اس طرح یعنی جم کے کھڑے ہو کر رات کو قیام کرتے تھے، جس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی ایک پاؤں پہ وزن ڈالیں اور کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن ڈالیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جم کے کھڑے ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے وتد آپ کا لقب پڑ گیا، لکثرت قیام ہی باللیل،
کہ رات اتنا لمبا قیام کہ مسلسل اس میں جب رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، قیام، اور وہ بھی توازن کے ساتھ طویل قیام، کہ اس کے بعد کبھی دور جا کے رکوع اور سجدہ آتا ہے، تو اس بنیاد پہ آپ کو وتد کہا جاتا تھا۔ بل احیاہ، بلکہ آپ نے رات کو زندہ رکھا، یعنی راتوں کی آپ کی بندگی جو تھی وہ کیسے تھی؟ بقراءۃ القرآن فی رکعتن، یعنی یہ 7 وام کو دور کر دیا کہ یہ نہیں کہ منہ بند کر کے ایسے کھڑے ہونے کے چلا کاٹتے ہیں کہ حرکت نہیں کرنی، کھڑے رہنا ہے، بلکہ یہ تھا کہ تلاوت قرآن کرتے تھے، اس کے لحاظ سے وتد نہیں تھے، وتد تھے حرکات و سکنات نہ ہونے کے لحاظ سے۔ باقی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے فی رکعتن، ایک رکعت میں پورے قرآن کی، 30 سنتن، 30 سال تک آپ نے یہ وظیفہ کیا۔ بل احیاہ بقراءۃ القرآن فی رکعتن 30 لیلۃ 30 سنتن، یعنی 30 سال تک مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری رکعت پھر بالکل مختصر پڑھنا پڑتی تھی تاکہ آگے اذان فجر نہ ہو جائے، تو ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن پڑھ دیتے تھے۔ وَكَانَ يُسْمَعُ بَكَاؤُهُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يَرْحَمُهُ جِيرَانُهُ، رات کے وقت آپ کی آہوزاری کی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی خوف خدا سے جو روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پڑوسی آپ کے بارے میں انہیں ترس آتا تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں، اور اس طرح کی وہ قابل رحم آواز آپ کی سنائی دیتی تھی جو خوف خدا کی وجہ سے ہوتی تھی۔ وَوَقَعَ رَجُلٌ فِيهِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، حضرت عبداللہ بن مبارک جن کے اشعار ابھی گزر رہے ہیں، ان کے پاس ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ پر تنقید کی۔ واقع رجل، پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں منہ گتیا، یعنی تو واقع رجل، ایک آدمی جو ہے واقع ہوا، گر گیا، یعنی اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام پر تجاوز کیا، اور ابن مبارک بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالا، جب آپ نے سنا، فرمایا وَيْحَكَ، تو تباہ ہو جائے، یعنی یہ ماقبل اور مابعد کے لحاظ سے اس کا معنی معین ہوتا ہے، کبھی ترحم کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں شدت کے لیے تھا۔ اتاکا فی رجل، کیا تم ایسے شخص کے خلاف بول رہے ہو، صلی 45 سنتن، جس نے 45 سال، الخمس صلوات بوضوء واحد، 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں، 45 سال تک، یعنی ظہر سے لے کر فجر تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں، تو اتنا بڑا ریکارڈ تقوی جن کا ہے، تم اس ذات کے بارے میں عیب کی باتیں کر رہے ہو۔ اور کہا کہ وَكَانَ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ، وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ وَنَظَمْتُ عِنْدِي مِنَ الْفِقْهِ مِنْهُ، اور میں نے اشعار کی شکل میں وَنَظَمْتُ مَا عِنْدِي مِنَ الْفِقْهِ مِنْهُ، یہاں دوسرا کہ میرے پاس جو موتی ہیں فقہ کے، یہ سارے میں نے انہی سے اکٹھے کیے ہیں۔ نظم تو ما عندی من الفقہ، یہ من الفقہ ما کا بیان ہے
کہ جتنی بھی میں نے فقہ جمع کی ہوئی ہے منظم طریقے سے، یہ ساری میں نے ان سے حاصل کی ہے۔ ولما غسلہ الحسن بن عمارہ، جب حسن بن عمارہ نے آپ کو غسل دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد، تو انہوں نے غسل دیتے ہوئے کہا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، وغفر لک، اور اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ یعنی مغفرت کسی کے بارے میں بولنا توہین نہیں ہے۔ اب ادھر ولی اتنے چوٹی کے ہیں کہ 45 سال 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی ہیں اور پھر ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، تو اس کے باوجود یہ کہا جا رہا اللہ تجھے معاف کرے، تو یہ یعنی مغفرت کا لفظ ان کے لیے معیوب نہیں سمجھا گیا کہ ان کے مرتبے کے مطابق اس کا معنی ہوگا کہ جب نہ کوئی صغیرہ ہوا نہ کوئی کبیرہ ہوا تو یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے درجات بلند کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ لم تفطر منذ 30 سنتن، 30 سال سے آپ نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا تھا، یعنی اتنے صائم الدہر تھے کہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ روزے میں ہوتے تھے، اور اس طرح مسلسل 30 سال زندگی کے آخری 30 سال اس حالت میں گزرے تھے۔ وَقَدْ أَتْعَبْتَ مَن بَعْدَكَ، آپ نے بعد والوں کو تھکا دیا ہے، آپ نے بعد والوں کو تھکا دیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا کچھ بحیثیت ایک عالم دین کے کر گئے ہیں کہ بعد والوں کے لیے اب اس کے بغیر چارہ نہیں، اور اگر اتنا کریں گے تو تھک بڑے جائیں گے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار تھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس انداز میں اخراج تحسین پیش کر رہے تھے اتعبتا کے لحاظ سے، اتعبتا من بعدہ کا، کہ لوگ تو اب آپ کے رسیہ ہو گئے ہیں، آپ نے جس طرح کا نظام حکومت چلایا اور عوام کو سہولت دی، لوگ یہی تقاضا بعد والوں سے بھی کریں گے، اور بعد والوں کے لیے یہ مشکل بڑا ہوگا جتنا آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اسی طرح کے الفاظ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے اس سٹیج پر، اس کیٹیگری کے اندر جو اولیاء کی ہے بولے جا رہے تھے، یعنی صحابہ کے بعد کے، کہ آپ نے بعد والوں کو تھکا دیا ہے، کہ آپ کی طرف دیکھ کے لوگ جب اپنے زمانے کے علماء کو دیکھیں گے تو پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے زمانے کے علماء تو کرتے ہی کچھ نہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے بعد والوں کو تھکا دیا ہے کہ وہ انہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا اس تان سے بچنے کے لیے جتنا بلند علم اور عمل آپ کی ذات کا ہے۔ اچھا جی، وَفَضَحْتَ الْقُرَّاءَ، آپ نے قراء کو ذلیل کر دیا ہے۔ قراء تو مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر جس گھر کے اندر چار بھائی ہیں اور ایک ان میں سے PhD ہے، دوسرا MA ہے، تیسرا بھی اس طرح، چوتھا صرف میٹرک ہے، تو اب اس گھر میں اس میٹرک والے کی ویلیو کیا ہوگی، اور جہاں ہوئی صرف میٹرک والا باقی پرائمری والے ہوں تو وہاں تو میٹرک والے کی بھی بڑی شان ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ تھا کہ فضحت القراء، کہ وہ جو بعد میں اپنے لحاظ سے تو قراء ہوں گے، بڑی شان والے ہوں گے، لیکن جب تمہیں دیکھ کے انہیں دیکھا جائے گا تو وہ بالکل بونے بونے سے لگیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے قد والے، اگرچہ وہ جو ان کے بعد
فداحت میں آ رہے تھے، ہمارے لحاظ سے تو وہ بھی کروڑ درجہ امامت میں ہے. یعنی ہمارا اگر ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ہم جیسے وہ امام صاحب کے لحاظ سے بڑے چھوٹے لگ رہے تھے تو ہم ان کے لحاظ سے بہت زیادہ چھوٹے لگ رہے ہیں. تو یہ تھا کہ آپ اتنا کام کر کے گئے ہیں اور اتنا آپ کا ہوم ورک ہے، اتنا کردار ہے کہ بعد والوں کو تو آپ نے بالکل چھوٹا بنا دیا ہے. قد فدحت القراء. تو قراء کی جو اصطلاح ہے یہ پرانے ادب کے اندر علماء کے لیے استعمال ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت عالم قاری بھی ہوتے تھے اور قاری عالم بھی ہوتے تھے. یعنی یہ دو شعبے جدا جدا نہیں تھے جس طرح اب زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو قاری ہے وہ اکثر عالم نہیں، جو عالم ہے وہ قاری نہیں. یعنی اکثریت کے لحاظ سے یہ دو شعبے بعد میں جا کر بنے. پہلے جو قراء تھے وہ علماء تھے اور ان پر ہی اطلاق کیا جاتا تھا، اس لیے ہی امامت کی بحث میں قراء کو مقدم کیا گیا کہ قراء اس وقت علماء ہوتے تھے اور وہ علم والی شرط جو ہے فقہ والی وہ بھی ساتھ پائی جاتی تھی. تو کچھ اصطلاحات زمانے کے مرور کے ساتھ ساتھ بنی. مثلا خطیب کی اصطلاح خطباء کا عہدہ یہ علیحدہ نہیں تھا، پہلے صرف ائمہ کا عہدہ تھا اور جو امام ہوتے تھے وہی خطیب ہوتے تھے. اس واسطے فقہ کی جتنی کتابیں ہیں آپ پڑھیں، جمعے کی بحث فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا کلام، کہ جب امام صاحب تشریف لے آئیں جمعے والے دن تو اب کوئی گفتگو نہیں، اب نماز نہ پڑھو، اب جمعے کی سنتیں نہ پڑھو، کیونکہ امام صاحب تشریف لے آیا اور یہ امام صاحب خطیب صاحب ہیں. تو یعنی اس وقت جدا، حالانکہ عربی کا لفظ خطیب تو تھا مگر یہ شعبے کے لحاظ سے خطباء کا کوئی علیحدہ شعبہ نہیں تھا. امام ہی خطباء کہلاتے تھے اور بہت کم تھے کہ کوئی امام ہو اور خطیب نہ ہو، اور یا خطیب ہو تو امام نہ ہو. اس وقت یہ ایک ہی شعبہ تھا. اچھا جی، حضرت فضل بن دکین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا کان ایوب لا یتکلم الا جوابا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہیبت والے تھے، نہیں گفتگو کرتے تھے مگر جواب دینے کے لیے. یعنی ہیبت کا تحفظ قلت گفتگو کے ساتھ ہے اور قلت دہک کے ساتھ ہے. یعنی جو مثلاً ہنستا ہوا نظر نہیں آیا اور بہت تھوڑا بولا تو اس کی ہیبت زیادہ طاری ہوئی. تو کانا حیوبا لا یتکلم الا جوابا، یعنی عام قصے کہانیاں سنانے میں امام صاحب کبھی نہیں بولے تھے، بولتے تھے تو صرف فقہ کا جواب دینے کے لیے بولتے تھے. ولا یخوض فی ما لا یعنیہ، اور فضول کاموں میں نہیں پڑتے تھے. ولا یستمع الیہ، اور ایسے بندے کی بات بھی نہیں سنتے تھے جو پانی میں مدانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، یعنی ایسے لا یعنی سوال اور اس طرح کی باتیں. وقیل لہ اتق اللہ فانتفض وتأتى رأسه ثم قال یا اخی جزاک اللہ خیرا ما احوج اہل کل وقت الى
من یذکرہم اللہ تعالی یذکرہم اللہ تعالی. تو اب اتنا اعلیٰ درجے کا پارسا بندہ اسے کوئی کہے رب سے ڈرو تو بظاہر تو یعنی ہو سکتا کہنے والے کے لحاظ سے اس نے کہا ہی بے ادبی کے لیے ہو، لیکن امام صاحب اس سے بھی اچھا تاثر آپ نے لیا جب کسی نے کہا اتق اللہ، رب سے ڈرو، تو امام صاحب فوراً آپ نے سر کو جھکا لیا، یعنی آپ پر جنبش آئی اور آپ نے سر کو جھکا لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بھائی تجھے اللہ جزائے خیر دے، ما احوجا اہل کل وقت الی من، کتنے ضرورت ہے ہر وقت کے لوگوں کو ایسے شخص کی جو انہیں اللہ یاد کراتا رہے، تو تم نے مجھے اللہ یاد کرایا ہے. تو یہ مطلب اس بندے کا شکریہ ادا کیا جس نے اتق اللہ آپ کو کہا تھا. من یذکرہم اللہ، جو اللہ انہیں یاد کرائے کہ اللہ کا ذکر کرو. حسن بن صالح کہتے ہیں کان شدید الورع، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شدید الورع تھے، حائبا للحرام، حرام سے بہت دور، بلکہ تارکا لکثیر من الحلال، مخافت شبہ تھے، اشتباہ کی بنیاد پر بہت سے حلال کو بھی ترک کر دینے والے، یعنی حرام کھانا تو درکنار، اس حلال کو بھی چھوڑ دیا کہ جس حلال کی وجہ سے سلپ ہو کے بندہ حرام کی طرف جا سکتا ہے، اس حلال کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. ما رأیت فقیہا اشد منہ صیانۃ لنفسہ، میں نے آپ سے بڑھ کر ایسا کوئی فقیہ نہیں دیکھا جو آپ سے بڑھ کر اپنی ذات کو گناہوں سے بچاتا ہو، یعنی اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کے لحاظ سے اتنا بڑا فقیہ میں نے اور کوئی نہیں دیکھا. یعنی کچھ لوگ دوسروں کو تو گناہوں سے بچاتے ہیں لیکن اپنے لحاظ سے اتنی سختی نہیں کرتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لحاظ سے بھی اتنے اہم ہیں کہ میں نے آپ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا. اب یہ سارا حصہ جو تھا جو ابن حجر کی الخیرات الحسان ہے اس کے اندر جو امام ذہبی کا نقطہ نظر ہے، یہ حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء اور تاریخ اسلام والے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا. اب آگے حضرت عبداللہ بن مبارک کے جو اشعار ہیں، رأیت العائبین لہو صفاہا خلاف الحق کی ما حجج ضعیفہ، کہتے ہیں کہ اتنی خوبیوں کے باوجود جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتے ہیں، رأیت العائبین لہو صفاہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ بے وقوف لوگ ہیں. رأیت العائبین، عائب عیب بیان کرنے والے، لہو امام صاحب کے، جو امام صاحب کے عیب بیان کرتے ہیں. رأی تو میری رائے یہ ہے کہ وہ صفاہا، ان کے اندر بے وقوفی ہے، وہ بے وقوف ہیں، خلاف الحق کی، وہ حق کے خلاف ہیں، ما حجج ضعیفہ، اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے امام صاحب پر کوئی الزام دلیل سے ثابت کر سکیں، ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. حجج ایک ہوتا ہے حجج، وہ سال کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ہے حجج دلیلیں. ضعیفہ یعنی ان کی کمزور دلیلیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی الزام کی بات کرتے ہیں.
امام شامی تشریح میں کہتے ہیں رئی تو، یہ جو میں نے ترجمے میں کہا میری رائے یہ ہے کہ یہاں رئی تو سے مراد آنکھ کا دیکھنا نہیں بلکہ دل کی رائے ہے، اس واسطے رئی تو کا ترجمہ علم تو سے کیا، پہلا یہ ہے۔ او ابصر تو یہ دوسرے نمبر پر آنکھ سے دیکھنا، وعلی الاول جب پہلا مطلب کیا جائے تو یہ جو آئبین ہے یہ بنے گا فی الآئبین مفعولہ الاول، یہ پہلا مفعول بنے گا، چونکہ جو افعال قلوب ہوتے ہیں ان کے پھر دو مفعول بھی ہوتے ہیں، تو رئی تو جب علم تو کے معنی میں ہے تو پھر افعال قلوب میں سے ہے، تو پھر العائبین جو ہے یہ مفعول اول ہے اور یہ عائب کی جمع ہے۔ اعلت عینہ بالحمزہ، عین کلمے کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، کیسے؟ جس طرح کہ قائل اصل میں قاول تھا، بائع اصل میں بائع تھا، تو عین کلمہ کو حمزہ سے بدلا گیا۔ تو یہ یہاں کا جو پہلا شعر تھا اس کی وضاحت ہے۔ اب فاتحہ خوانی کرنی ہے ان کے لیے۔ بانی سنی تحریک حضرت قبلہ محمد سلیم قادری شہید قدس سر العزیز کی اہلیہ محترمہ اور صاحبزادہ بلال سلیم قادری صاحب کی والدہ محترمہ کا چند دن پہلے وصال ہوا۔ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار قل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ ایصال ثواب کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص صاحبزادہ محمد بلال سلیم قادری صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللہم آماتک وبنت آماتک كانت تشهد ان لا الہ الا انت وان محمد رسولک ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت مخطئة فتجاوز عنها۔ اللہم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها۔ اللہم الحقها بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثبتها بالقول الثابت الثابت۔ یا الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب حضرت مولانا محمد سلیم قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ارواح کے لیے، اور اپنی والدہ محترمہ مرحومہ اور مولانا محمد عابد جلالی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کے گھر میں پیچھے خیر و برکت عطا فرما اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔